الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله وقال الله تعالى في مقام آخر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. یہ بار بار اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ کیفیت دل میں پیدا ہو جائے کہ یہ کیا دعا ہے عجیب و غریب کہ اللہ برکت عطا فرما دیجئے رجب میں اور شعبان میں اور عافیت کے ساتھ رمضان میں داخل فرما دیجئے، یعنی ہم سے عبادت کروا دیجئے رمضان سے وہ عبادت جو آپ کو مطلوب ہے. سوال ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی سرکش شیاطین کو جکڑ دیتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین. لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ گناہ بھی ہو رہے ہیں. تو اس مثال کو ایسے سمجھیے کہ گناہ اس لیے ہوتے ہیں اس مہینے میں کہ شیطان تو جکڑ دیے گئے. آپ اسٹینڈ پر سائیکل کھڑی کریں اور پیڈل کو گھمائیں پچھلے پہیے کو تیزی کے ساتھ تو پہیا گھوم جائے گا، اور پھر آپ پیڈل چھوڑ دیجئے، پیڈل کو روک لیں تو کیا پہیا رک جائے گا؟ پہیا چلتا رہے گا. جب تک کہ خود اس پہیے کو نہ روکے پہیا نہیں رکے گا. تو شیطان 11 مہینے ہمارے پیڈل کو اس طرح گھماتا ہے، ہمیں گناہوں میں ایسے ملوث کرتا ہے کہ وہ پیڈل تو رک جاتا ہے گناہوں کا، لیکن اس کے جو اثرات ہیں وہ باقی رہتے ہیں جب تک کہ ہم خود اس کو نہ روکیں، خود کوشش نہ کریں. لیس للانسان الا ما سعی، کوشش شرط ہے، کوشش کرنی پڑے گی. اور میرے دوستو یہ کوششیں کب ہوتی ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ کی شدید محبت مل جائے. جب اللہ کی محبت ہو تو پھر ہر کام کو، اس کام کو کرنے میں مزہ آتا ہے جو اللہ نے کہا ہے کہ کرو، اور اس کام سے بچنے میں مزہ آتا ہے جس سے اللہ نے کہا کہ بچو. جن لوگوں کو محبت شدید ہوتی ہے انہیں ان ماہ مبارک کا انتظار ہوتا ہے کہ کب رمضان آئے گا، کب ہم عبادتیں کریں گے، کب تراویح پڑھیں گے. اور جن لوگوں کو عام سی محبت ہو، بس مسلمان ہیں، تو میرے دوستو یہ بھی مشاہدے میں آیا ہے کہ رمضان آنے کو وہ بجھ جاتے ہیں کہ اب کھانا پینا بند ہو جائے گا. دن ایسے گزرتے ہیں کہ 3 روزے ہو گئے، 27 رہ گئے، کیسے گزریں گے یہ رمضان؟ جس خالق کے لیے رکھ رہے ہیں اس پہ نظر نہیں ہوتی، اس لیے یہ کیفیت ہوتی ہے. تو اپنے آپ کو بدلنا اور بدلنے کی ابھی سے کوشش کرنا اللہ تعالیٰ کی محبت. اور اللہ کی محبت میرے دوستو، اللہ جب کسی کو اپنی محبت دیتے ہیں، اپنا دوست بناتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پہلا کام یہ کرتے ہیں، ہمارا کوئی دوست ہو، علاقے کا کونسلر ہو، مجسٹریٹ ہو، پولیس کا کوئی افسر ہو، تو ویسے ہی آدمی میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ میرا فلاں دوست ہے، وہ دیکھ لے گا. اور جو اللہ کا دوست، اللہ جس کو دوست بنائے، پہلا کام اللہ یہ کرتے ہیں
کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ ظلمات سے، اندھیروں سے اس کو کھینچ لیتے ہیں روشنی کی طرف لے آتے ہیں۔ اب ہر وہ چیز ظلمات میں داخل ہے جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے خلاف ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری جیب میں پیسے نہیں ہیں، سمجھو کہ یہ بھی ظلمات کی ایک شکل ہے۔ میرے گھر کی چھت ٹپکتی ہے، یہ بھی ظلمات کی ایک شکل ہے۔ ہمارے ایمان کی تو یہ کیفیت ہے میرے دوستوں، گاڑی اگر راستے میں پنچر ہو جائے تو ہم اپنے ہی آپ کو کوسنے لگتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سا ایسا گناہ کیا تھا جو یہ ہو گیا۔ کسی اگر ہمارے دوست نے ہمیں کوئی دوا دے دی تو ہم اپنے آپ کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں کہ میں ہی رہ گیا تھا اس کام کے لیے۔ پتہ نہیں لوگ ہمیں دھوکہ کیوں دیتے ہیں، دنیا کے سارے کام چل رہے ہیں، ہمارا ہر کام رک جاتا ہے۔ یہ ساری کیفیات اندر ہی اندر ہوتی ہیں، یہ بھی ایک ظلمات کی شکل ہے۔ تو اللہ کیا کرتے ہیں، اس ظلمات، اس اندھیرے سے نکال لیتے ہیں۔ پھر ہوتا ہے کہ کبھی پیسے نہ ہوں لیکن دل مطمئن ہوتا ہے کہ یا اللہ کوئی بات نہیں، آج نہیں ہے، پہلے تو تھے، پھر دے دیں گے آپ۔ پھر ایک میں نے آیت تلاوت کی خطبے میں قرآن حکیم سے متعلق، اکثر مدارس میں ان دنوں میں قرآن حکیم جن حضرات نے، جن بچوں نے حفظ کیا ہے، ان کی وہ تکمیل ہوتی ہے۔ تو قرآن حکیم سے محبت میرے دوستو، ابھی رمضان آ رہا ہے، ابھی سے شروع کر دیجئے کہ ہمیں اتنا پڑھنا ہے، اتنا پڑھنا ہے، گھر میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کریں۔ یہ قرآن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حفظ کرنے کا ذکر فرمایا تو اللہ نے آیت نازل فرمائی، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ یہ اتنا بھاری کلام ہے کہ اگر ہم آسمان پہاڑوں کے اوپر نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اور پھر ایک جگہ فرمائے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ کوئی چھوٹا اگر بڑا کام کر لے تو اس سے پوچھا جاتا ہے، حیرت ہوتی ہے کہ آپ نے تم نے یہ بڑا کام کیسے کر لیا، تم تو نہیں کرنے والے تھے، تم سے ہو نہیں سکتا۔ تو پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے، تو پیچھے جو ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے کروایا اس سے یہ کام، پھر یقین آتا ہے کہ وہ تم کروا سکتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ بڑا کام تھا تو کسی بچے یا کسی مسلمان کے اوپر اس کا کریڈٹ نہیں دیا کہ تم نے حفظ کیا ہے، اللہ نے سارا کہ ہم ہیں اس کے حفظ کروانے والے، ہمیں اس کی حفاظت کرنے والے، ہم نے کروایا یہ کام۔ یعنی اتنا بڑا کام، اتنی کوئی بھی بڑے سے بڑا فلاسفر وہ کوئی کتاب ازبر کیوں کہ تو یاد نہیں کر سکتا، کتاب کیا چند صفحات یاد نہیں کر سکتا، لیکن ایک چھوٹا سا بچہ 8 سال کا 10 سال کا اتنی موٹی کتاب، 114 صورتیں، 6666 آیات، یہ صرف یاد نہیں کرتے بلکہ اس کی ادائیگی کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ کوئی زبان دنیا میں ایسی نہیں ہے جس کی ادائیگی کا خیال رکھا جاتا ہو۔ آپ انگریزی بولیں گے اپنے لہجے کے مطابق، برطانیہ کا انگریز بولے گا اپنے لہجے کے مطابق، امریکہ کا انگریز بولے گا اپنے لہجے کے مطابق، ہے انگریزی۔ تو کوئی کسی پہ اعتراض نہیں ہے، لیکن کوئی کھڑا ہو اور قرآن حکیم میں اعراب کی زیر زبر پیش کی غلطی کر دے تو سننے والے 10 اس کو نوٹ کر لیں گے کہ اس نے یہاں پر یہ غلطی کی ہے۔ ایک بزرگ سنا رہے تھے کہ ان کا کہیں باہر جانا ہوا تو تراویح کا وقت ہو گیا، وہ آگے کھڑے ہوئے، انہوں نے دیکھا جو سننے والے سامع تھے وہ اس دن آئے نہیں تھے کسی وجہ سے، تو سامع کا ہونا ضروری ہے کہ تاکہ پتہ چلے کہاں غلطی ہو رہی ہے، وہ ٹوک دیں۔ بعض اوقات ایسی جگہ پر اٹکن آتی ہے کہ آگے چلا نہیں جاتا، جب کوئی بتانے والا بتا دے تو پھر آگے چل جاتی ہے گاڑی۔ تو انہیں تھوڑا سا یہ خیال ہوا، لیکن انہوں نے یہ سوچا کہ ارے میں تو بڑا مضبوط حافظ ہوں، مجھ سے کہاں غلطی ہوگی، بس یہ خیال آیا اور انہوں نے شروع کر دی نماز میں اٹک گئے۔ تو آخری صف سے آواز آئی، اس کی تصحیح کی، انہوں نے لقمہ دیا۔ جب انہوں نے لقمہ دیا، انہوں نے تراویح ختم کرنے کی اس کو اگلی اس میں آگے بلا لیا،
وہ آگے آ گئے اور تراویح ختم ہونے کے بعد کہا کہ آپ نے مجھے صحیح لقمہ دیا تھا. تو کہنے لگے آپ یہاں کے رہنے والے ہیں؟ وہ کہنے لگے نہیں، برابر میں یہاں کوئی کسی چیز کی دکان ہے، میرے بھائی میرے لیے کوئی سوٹ لے کے گئے تھے، وہ تنگ ہو گیا مجھے، تو میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے مجھے یہاں بھیجا تھا، یہ میں پتہ کرتا ہوا آیا یہاں، نماز کا وقت ہو گیا، میں نے سوچا کہ میں نماز پڑھ لوں، میں تو پہلی دفعہ اس علاقے میں آیا ہوں. وہ صاحب وہ بزرگ روتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام کی کیسی حفاظت کرتے ہیں کہ اس کو کپڑے تبدیل کرنے کے لیے اس علاقے میں بھیجا کہ جاؤ کلام سنو، ہمارا ایک بندہ وہاں سنا رہا ہے. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دوستو اس کلام کی حفاظت فرمائی. بھاری کلام ہے، اللہ تعالیٰ سے جو چیز جڑ جاتی ہے میرے دوستو، یہ بات یاد رکھیے، وہ وزنی ہوتی ہے. جو اللہ سے جڑ جائے گی وزن ہو جائے گا اس کا. آپ دھوپ کا وزن کر لیں باہر جا کے، دھوپ کا وزن کوئی نہیں کر سکتا. میرے بول ہیں، اس کا کوئی وزن نہیں کر سکتا. لیکن لو انزلنا ھذا القرآن، وہ یاد کریں کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ میرے الفاظ، قرآن کا مطلب اللہ کے الفاظ ہیں، یہ پہاڑ کے اوپر میں نازل کر دیتا تو وہ ریزہ ریزہ برداشت نہیں کر سکتا تھا. وہ وزن ہے، اللہ کے کلام ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا کہ دیدار نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا یا اللہ میں کرنا چاہتا ہوں. تو ایک لمحے کے لیے، سیکنڈ کے 100ویں حصے میں اللہ نے اپنی تجلی ایک پہاڑ کے اوپر نازل فرمائی ہے. پہاڑ جل گیا، برداشت نہیں کر سکا. وزن ہے اس لیے، کوئی حیثیت ہے اس کی، اللہ کا نور ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے ہاتھ سے بنایا. اللہ تعالیٰ نے جنت کو اپنے ہاتھ سے تراشا، مزین فرمایا. اللہ تعالیٰ نے زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، سیارے، قوس و قزح، آبشاریں، دریا، یہ سب اپنے ہاتھ سے نہیں بنائے. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا. یہ اللہ بتا رہے ہیں کہ میں نے یہ جب کہا کہ زمین آسمان بن جاؤ تو یہ 6 دن میں بنے. سب نے آ کے بتایا کہ یا اللہ ہم بن گئے جیسا آپ نے چاہا تھا. ان سب کی تخلیق ہوئی اللہ کے حکم سے، لیکن اللہ نے ہمیں اپنے ہاتھوں سے بنایا. جب ہمیں اپنے ہاتھوں سے بنائے تو میرے دوستو کوئی چیز ہماری بیکار نہیں ہے. اب لفظ تولیں گے آخرت میں، ترازو میں لفظ تولے جائیں گے تو یہ دیکھا جائے گا کہ کتنے الفاظ دنیا کے لیے کہے، روزی روٹی، کمانا، محنت، امتحان، ترقی، اس سب کے گالم گلوچ، برائیاں، بھلائیاں، سب یہ سب الفاظ ایک جگہ ہوں گے. ان میں سے ان الفاظوں کو چھانٹا جائے گا جو اللہ کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے دین اور ایمان کے لیے بولے گئے، انہیں چھانٹا جائے گا. میرے دوستو ایمانداری سے بتائیے ہمارے الفاظ کتنے نکلیں گے؟ آٹے میں نمک کے برابر میں نہیں ہوں گے جو ہم نے اللہ کے لیے بول بولا ہے، اور جو دنیا کے لیے بول بولا ہے وہ بھرا ہوا ہوگا. کوئی چیز رائے گا نہیں ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں انتقال ہو گیا، منتقل ہو گیا ایک جگہ سے دوسری جگہ، نیت بدلی ہے. تو جب کوئی چیز بیکار نہیں ہے میرے دوستو، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے انسانوں اور جنوں کو پیدا نہیں کیا سوائے اس کے کہ میری عبادت کریں. اب یہ کسی نے منع نہیں کیا کہ اچھی تعلیم حاصل نہیں کرو، وزارت چھوڑ دو، عہدہ چھوڑ دو، بس رہبانیت اختیار کرو. یہ کوئی نہیں، جو کر رہے ہو وہ کرتے رہو لیکن اللہ دل میں ہو بس. تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو. اکبر الہ آبادی نے کہا تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز غباروں میں اڑو، چف پہ جھولو، اور ایک سخن بندہ اکبر کی رہے یاد، اللہ کی اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. بس ہماری کیا حقیقت ہے ہم اس کو یاد رکھیں. تو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے دنیا میں بھیجا. عبادت میں سب سے بڑا درجہ اذان کا ہے. جب اذان ہمارے کانوں میں آتی ہے کتنوں کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، کتنوں کے قلم چھوٹ جاتے ہیں کام کرتے ہوئے، کتنے مسجد کا راستہ لیتے ہیں، کتنے
وضو کرنے کی تیاری کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں؟ میں اپنے گریبان میں جھانکوں، ہم سب اگر دیکھیں تو ہم مایوس اور اپنے آپ کو بد نصیب سمجھیں گے کہ ہم تو ایک بھی دفعہ ہمارے کان کھڑے نہیں ہوئے، ہمارے رونگٹے کھڑے نہیں ہوئے، ہم کانپے نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ند آئی ہے۔ یہ چھوٹا سا ایک آلہ بنا ہے جسے ہم موبائل یا سیل فون، عربی میں جوال، یہ ایک آلہ ہے۔ یہ بنانے والے نے 71 72 میں جب بھی بنایا، اس نے اس کو سب سے پہلے جس کام کے لیے بنایا وہ رابطہ تھا۔ اس میں ایس ایم ایس بھی بعد میں آیا، پہلے فون تھا کہ آپ نے فون جس سے بات کرنی ہے ڈائل کیا، اس کے پاس گھنٹی گئی، آپ نے بات کی، اپنی ختم۔ یہ انسان نے بنایا چھوٹی سی ڈیوائس، ترقی ہوتی گئی، آج اتنی ترقی ہوئی کہ اس کے اوپر آپ چاہے جو مرضی دیکھ لیں۔ لیکن ایمانداری سے بتائیے، آپ دیکھ رہے ہیں کوئی حج دیکھ رہے ہیں کہ 2 سال پہلے حج کیسا ہوا تھا، آپ کسی کا بیان سن رہے ہیں، آپ کسی کی قرأت سن رہے ہیں، آپ کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، آپ کوئی فلم دیکھ رہے ہیں، کچھ بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن جب کوئی آپ کو فون کرے گا تو اس کے اوپر وہ سب پاؤز ہو جائے گا اور وہ اس کا نمبر آئے گا اوپر، وہ سب بند کر دے گا۔ اس ڈیوائس کو یاد ہے کہ اس کا بنانے کا مقصد کیا تھا، کال تھی تو کال آئے گی، اب آپ کو بند کرنا پڑے گا وہ سب، یا تو اس کو کاٹنا پڑے گا یا سننا پڑے گا۔ میرے دوستو، یہ دنیا کی چیزیں تو سمجھ میں آ رہی ہیں ہمیں، لیکن اللہ نے ہمیں کس لیے بھیجا تھا؟ ہم کیوں نہیں، ہمارے کانوں پہ کیوں نہیں رنگ رہی میرے دوستوں؟ اللہ تبارک و تعالی ما غرک بربک الکریم، اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوگا، کس نے تمہیں اپنے کریم ذات سے روکا تھا؟ کس نے؟ یہ تو بتا دو۔ یہ سننا ہوگا، لوگ اپنے ہاتھوں کو کھا جائیں گے افسوس میں، یا اللہ ہمیں ایک دفعہ آپ زمین میں اور بھیج دیں، بس اب ختم ہو گیا سب، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ ما غرک بربک الکریم، الکریم یتفضل علینا بدون الاستحقاق، وہ کریم وہ ذات ہے جو ہمارے حق سے بڑھ کر ہمیں دیتی ہے۔ ہمارا حق ہے کہ اتنے اچھے کپڑے پہنے، کیا تیر مارا ہے ہم نے، اتنی اچھی گاڑیوں میں، سواریوں میں، جو بھی اللہ نے جس حیثیت میں دی ہے، اتنے اچھے گھروں میں رہیں۔ دسترخوان پہ کسی زمانے میں ایک کھانا ہوتا تھا، اب 4 کھانے ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ حق ہے، اور اب پھر بھی ناک چڑھی ہوئی اور غصہ سر پہ ہے، ہمارے غصہ ناک کے اوپر ہے کہ اگر طبیعت کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو اسی وقت ہم سنانا شروع کر دیتے ہیں، نمک تیز ہو گئی، مرچ تیز ہو گیا۔ یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں، اس کا شکر بھی تو ادا کریں۔ شکر کی کثرت میرے دوستوں، بس آج کا حاصل یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق قائم ہو، کیونکہ میں نے شروع میں یہ کہا تھا کہ اللہ وہ ذات ہے، جب اس سے تعلق قائم ہو جائے گا تو وہ پہلا کام یہ کریں گے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کھینچ لیں گے اللہ تعالیٰ ظلمات سے نور کی طرف۔ اور نور کی تعریف، آپ نور کی تفسیر میں اور تشریح میں آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، ہر وہ چیز جس سے دل کو فرحت بخش، جو چیز دل کو فرحت بخشے وہ نور ہے، اللہ تعالیٰ نور عطا فرما دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی تیاری نصیب فرمائے۔ شعبان کے مہینے میں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادتوں کا اہتمام کرتے تھے، اس کا ادنا سا درجہ یا اللہ ہمیں بھی عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری عبادات کو بھی قبول فرمائیے اور اس میں اخلاص پیدا فرما دیجیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔